بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وشائے ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کی مدد نہ کی تو بہت برا مستقبل ہوگا. ٹرمپ کی ابنائے حرمس کھلوانے کی اپیل پر دنیا خاموش ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمت کریں، خلیج فارس میں امریکی بحریہ بھیج کر دکھائیں. ایک طرف امریکہ ایران جنگ طوالت اختیار کرتی جا رہی ہے تو دوسری جانب بھارت کی دہشت گردی کی پشپنائی بڑھتی جا رہی ہے. اس پر صدر زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ جنگ کے حالات ہیں، سیاستدانوں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے. کیا اہل سیاست کو ایک پیج پر لایا جائے گا اور کیا اہل سیاست ایک پیج پر آ بھی پائیں گے؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے نامور سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب مظہر برلاس صاحب کو مدعو کیا. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. محترم جناب مظہر برلاس صاحب، ایک طرف جو ہے وہ امریکہ دنیا کو دھمکیاں دے رہا ہے تو دوسری جانب جو ہے تعاون کی اپیل بھی کر رہا ہے. یہ کوئی سیف راستہ مانگ رہا ہے امریکہ. کیا ایران اس کو سیف راستہ دے گا اور کیا دنیا مل کر اس کو کوئی سیف راستہ دے پائے گی؟ جناب مظہر برلاس صاحب. شاید ندیم احمد صاحب، گزارش یہ ہے کہ پچھلے 2-3 دن سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پس پردہ چینی صدر کو اور روسی صدر کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی کرواؤ، مگر اس جنگ بندی کے لیے جو ایران رکھتا ہے شرائط کہ ٹھیک ہے ہم مذاکرات میں آ جائیں گے، لیکن یہ شرائط ہے. ان میں سے 4-5 شرائط بڑی کڑی ہیں. مثلا امریکہ جو ہے وہ اس خطے سے اپنے تمام فوجی اڈے ختم کرے اور اس خطے سے نکل جائے. اسی طرح کہ دوبارہ ایران پر اس طرح اٹیک نہیں کیا جائے گا اور اس پہ امریکن کانگریس کی منظوری ہو. اس کو زیادہ پرابلم ہے امریکیوں کو جس ایک شرط سے، وہ شرط ہے کہ آئل کی جو ٹریڈ ہے وہ یوان میں ہو، یعنی جو چینی کرنسی ہے اس میں ہو. تو پیٹرو ڈالر کا ابھی میں بات کھولتا ہوں تھوڑی سی پیٹرو ڈالر پہ. تو یہ تو امریکیوں کی موت ہوتی ہے پیٹرو ڈالر میں. اس پہ میں بھی بات کرتا ہوں. میں پہلے شرائط ایک تو اور بیان کرتا ہوں. اسی طرح ایران کی شرائط ہے جی کہ انہیں بھی ایٹمی پروگرام بنانے کا حق ہے، اور یہ تو پروگرام تو انہوں نے 1976 میں لے لیا تھا جب شاہ کی حکومت تھی. اب تو اس میں مسالہ ہی ڈالنا ہے جی. ہانڈی تو انہوں نے خرید لی تھی یا پریشر کوکر خرید لیا تھا، اس میں مسالہ ڈالنا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہمیں اس کی افزودگی کی اجازت ہو اور ایران پر جو معاشی پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ ختم ہونی چاہیے. اور پھر ایران کے بہت سے اثاثے ضبط کیے ہوئے ہیں امریکیوں نے، وہ جو ہے وہ بھی واپس ہونے چاہیے. اب ان میں سے جو پیٹرو ڈالر کی میں نے بات کی ہے نا، دیکھیے یہ 1973 میں ایک معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہوا تھا امریکیوں کا کہ آئل کی جو ٹریڈ ہے وہ ڈالر میں ہوگی. اس کے بدلے میں انہوں نے کہا تھا، یہ ایگریمنٹ کا حصہ چیز بنی کہ ریال جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں اتنا رہے گا.
جتنا ہے اتنی $3-4 کا ہے گیا، 3-4 ریال کا ڈالر ہے۔ طوفان آئے، آندھی آئے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، امریکیوں نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر رکھا تھا سعودی عرب کے ساتھ کہ جی ریال آپ کا ڈالر کے مقابلے میں اتنا ہوگا، باندھ کے رکھنا ہے کہ وہ ڈالر کے ذریعے ساری تجارت کرے۔ اب اگر پیٹرو ڈالر جو ہے اس پہ آپ دیکھیں نا، جب صدام حسین نے نام لیا تو اس کو مروا دیا، جب کرنل قذافی نے بات کی کہ کسی اور کرنسی میں ٹریڈ ہونی چاہیے تو اس کو بھی مروا دیا۔ یعنی جو بھی نام لیتا ہے تو اس کو پیٹرو ڈالر کا وہ نام دیتے ہیں امریکی۔ اب ڈالر کی یہ صورتحال ہے شاید صاحب کہ 70% ڈالر امریکہ سے باہر ہے، 30% ڈالر امریکہ کے اندر ہے۔ تو امریکہ کی ساری جو سلطنت ہے نا، جو پوری دنیا پہ اس نے بچھایا ہوا ہے ایک جال، وہ ڈالر کے زور پر ہے، اپنی کرنسی کے زور پر۔ آپ دیکھیں نا کہ 1945 کے بعد سے لے کر جاپان سے وہ لیتا ہے $10 ارب لیتا ہے سالانہ، جگہ لیتا ہے، میں جی آپ کی حفاظت کروں گا۔ اسی طرح عرب ملکوں سے جگہ لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تجارت جو ہے وہ ڈالر کے ذریعے ہو، اس سے ظاہر ہے پھر ایک جنگوں کا کاروبار ہے۔ امریکہ کی جو 240 سالہ تاریخ ہے اس میں 224 سال جو ہے وہ جنگوں کے ہیں، اور جنگوں کا ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک ملک تباہ کرتے ہیں، پھر وہاں تعمیرات ہوتی ہیں اور تعمیرات پھر ڈالر کی بنیاد پر ہوتی ہیں، اس ملک کی تو کرنسی ختم کر دیتے ہیں نا۔ مثلا جب انہوں نے عراق پر حملہ کیا، عراق کو برباد کیا، اس کے بعد وہ بیچاروں کا سارا سٹرکچر ہی تباہ ہو گیا، اور اس کے بعد جی ڈالر آ گیا۔ عراق سے انہوں نے بڑی لوٹ مار کی، پتہ نہیں کتنے سالوں کے لیے انہوں نے تیل وہاں سے لے لیا، اور عراق کی گورنمنٹ کے جو اثاثے تھے وہ بھی ضبط کر لیے۔ پھر عراقی جو بزنس مینوں کے پیسے تھے جو امریکی بینکوں میں تھے، وہ بھی اربوں ڈالر تھے، وہ انہوں نے ضبط کر کے کہا کہ یہ تو جی امریکہ کا خرچہ ہے۔ تو اس طرح کی وارداتیں یہ کرتے رہے، لیکن اب میرے خیال ممالک پھٹ پڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے یہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، ہمیں تو اب پتہ لگا ہے کہ ہم اسے پال رہے ہیں، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ دیکھیے شاہد صاحب، چوری اور ڈاکہ اور جھوٹ اور فریب اور مکر اور دھوکہ، اس کی ایک عمر ہوتی ہے۔ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جی، ایک نہ ایک دن یہ واضح ہونا ہوتا ہے صورتحال کو۔ مثلا انڈیا جو ہے منافقت کرتا ہے، دھوکے باز ہے، دغا باز ہے۔ اب ایران بیچارہ تو بڑی محبت کرتا رہا انڈیا سے کئی سال، اور تجارت بھی کرتا رہا، اور انڈیا کو انڈین لوگوں کے لیے انہوں نے انٹری ان کی فری رکھی ہوئی تھی، ویزا فری تھا۔ لیکن انڈیا تو بڑا مکار ہے، دغا باز ہے، یہ گائے کا گوبر کھانے والا مودی جو ہے، اور گائے کے آپ کو پتہ نا، گائے کے پیشاب اور اس سے گوبر سے یہ بڑے علاج کرتے ہیں، اور پتہ نہیں اس کو کیا مانتے ہیں، گاؤں ماتا مانتے ہیں۔ اور ہم جو بیل ذبح کرتے ہیں وہ پتہ نہیں پھر ان کا باپ ہم ذبح کر دیتے ہیں۔ خیر، اب وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اس نے مودی نے کہا جی دیکھیے، گریٹر اسرائیل میں رکاوٹ ہے ایران، اور اکھنڈ بھارت میں رکاوٹ ہے پاکستان، تو ہم تو اسرائیل کا ساتھ دیں گے۔ اب ایرانیوں کی آنکھیں کھلی ہیں کہ پہلے بھی جو جاسوسی کا نیٹ ورک پکڑا گیا ایران میں پچھلے سال، اس میں بھی موساد کے لوگ راہ کی وجہ سے وہاں ایران میں پہنچے،
اور وہ نیٹ ورک خیر پکڑا گیا، اور اب تو انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا، انڈین جو پالیسی میکر ہیں اور جو ان کے آفیشل اسپوکس پرسنز ہیں، انہوں نے انڈین فوجی ترجمانوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ چلیں، اچھی بات ہے۔ ایک اور اسلامی ملک کا نام میں لینے لگا ہوں، آپ بڑی ہماری عقیدت ہے، ظاہر ہے مکہ اور مدینہ وہاں سرزمین حجاز ہے، لیکن دیکھیں دھوکہ تو دھوکہ ہے، چکر بازی تو چکر بازی ہے۔ آپ نے پہلے کہا جی ہم امریکیوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے، لیکن آپ کے ایئر بیس پہ 5 جہاز جو ہے ریفیولنگ ہو رہی تھی امریکیوں کی، آپ کی اسپیس یوز ہوتی ہے امریکہ کے لیے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ امریکیوں کے لیے استعمال نہیں ہو رہے؟ تو ایرانی جو ہے نا، جہازوں کو نقصان ایران نے پہنچایا وہ فیولنگ کرنے والے جہاز تھے، اور وہاں سے فیول ہو رہا تھا، بھرا جا رہا تھا۔ جی جی بالکل۔ آپ دیکھیے ایران تو صاف ایک بات کرتا ہے کہ جہاں جہاں اس خطے میں امریکی تنصیبات ہیں ان کو وہ نشانہ بنائے گا۔ اب شاید صاحب یہ مسلمان ملکوں کو سمجھنا چاہیے، یہ غلامی میں جو جکڑے حکمران ہیں مسلمان، ان کو کچھ اندازہ کرنا چاہیے اصولوں کا بھی۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ کے گھر سے میرے گھر پہ فائرنگ ہو، آپ نے ایک کمرہ کسی گنڈے کو دے رکھا ہو کرائے پہ، یا ویسے ہی دے رکھا ہو، تو میں آپ کے گھر کی طرف فائرنگ کروں گا جوابی؟ تو پھر آپ کہیں گے میرے گھر پہ حملہ ہوا ہے تو یہ زیادتی ہے۔ یہ مسلمان ملک جو ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ چکر باز ہے، یہ منافق ہے، اور میرا مذہب کہتا ہے کہ منافق جو ہے وہ کافر سے برا ہے۔ اب ان کی منافقت، اب یہ رونا پیٹنا ڈالا ہے قطر والوں نے کہ جی امریکہ نے جو ہم سے پیسے لیے، ابھی ان کو اور عقل آئے گی۔ ابھی عید کے بعد میں دیکھ رہا ہوں مسلمان ملکوں میں جہاں جہاں بھی جن مسلمان ملکوں میں غدار حکمران ہیں، غلام حکمران ہیں، وہاں بڑی تحریکیں شروع ہوگی عید کے بعد۔ ابھی تو رمضان شریف ہے نا، عید نے تحریکیں نہیں شروع ہوئی، اب تحریکیں شروع ہوگی رمضان کے بعد۔ اور یہ ایران میں رجیم چینج کرنے آئے تھے نا، بحرین میں تو ہونے جا رہی ہے، اس کا تو بادشاہ بھاگ گیا ہے، یہ باقی بادشاہ بھی بھاگ جائیں گے۔ اب جو انہوں نے اسرائیل کی مدد سے جو فرقہ واریت شروع کرائی ہوئی تھی مسلمانوں کے درمیان، جو علی خامنہئی شہید کی شہادت کے بعد، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں فرقہ واریت مٹ گئی ہے، ختم ہو گیا کام۔ اب مسلمان ایک ہے، اور مسلمان جو ہے وہ ایران کے پیچھے ہیں، مسلمان ملکوں کے عوام، حکمران نہیں۔ حکمران تو غلام ہے، تلوے چاٹ رہے ہیں ابھی تک امریکیوں کے۔ تو مسلمان عوام اور مسلمان جو غلام حکمران ہیں، ان کی سوچوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب میں جو بتانے لگا نا آپ کو کہ اگلے چند دنوں میں یہ بات آپ کو واضح ہو جائے گی۔ اگلے چند دنوں میں آپ کو سعودی عربیہ کہے گا پاکستان کو کہ جی ہمارا آپ کا دفاعی معاہدہ ہے، تو آپ ایران پہ حملہ کریں، یہ کہے گا۔ تو بھائی اگر دفاعی معاہدہ ہے تو دفاعی معاہدہ دو طرفہ ہوتا ہے نا۔ جب ہماری انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تھی تو سعودی عرب والے کے اندر ستو پی کے سوئے ہوئے تھے، اور اب جب ہماری افغانستان کے ساتھ ہو رہی ہے لڑائی تو سعودی عرب والے کدھر ہے؟ اب اس کے بعد جب یہ سعودی عرب والے کہیں گے نا ایران پر حملہ کرو، تو پاکستان کی طرف سے کہا جائے گا کہ ہم تو افغانستان کے ساتھ جنگ میں انوالو ہیں، ہم تو آلریڈی جنگ میں ہیں، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سعودی عرب جو ہے وہ اپنی محبت کی پینگیں بڑھائے گا انڈیا کی طرف، چونکہ اس کا جو ولی عہد ہے وہ یہودیوں سے بڑا متاثر ہے۔ اس نے تو یہودی عورت نے پالا ہے نا اس کو، تو وہ تو کہتا ہے یہودی بہت اچھے لوگ ہیں،
اور میرے لیے اور آپ کے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے باعث شرم ہے کہ سعودی عرب کا جو ولی عہد ہے وہ یہ بات کہے کہ یہودی بڑے اچھے لوگ ہیں. یعنی ایک ایسی سرزمین جہاں روضہ رسول ہے، جہاں خانہ کعبہ ہے اور مقدس مقامات ہیں، تو وہاں کا مسلمان حکمران جو ہے وہ کہے کہ یہودی بڑے اچھے لوگ ہیں. اس نے قرآن نہیں پڑھا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تو میرا خیال ہے اس سعودی ولی عہد کو بھی قرآن پاک پڑھانا چاہیے. ویسے تو یہ عرب لوگ ہیں، عربی ان کو سمجھ آ جانی چاہیے، اور ان کو ان باتوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ منافق جو ہے وہ کافر سے برا ہے. اور وہ جو شہر یہ بنا رہے تھے یاشی کا، اس میں 500 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ اسرائیل کی ہے. اس میں نہ ہوتی اور ایران طوالت نہ پکڑتا اس جنگ کے مقابلے میں، تو انہوں نے تو اس جنگ کے 3 روزہ منصوبے کے بعد جو تھا یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے مل کے، بلکہ انہوں نے اپنے حواریوں کو بھی لانا تھا. اب یہ ہے کہ اب خطے میں نا سیاست واضح ہوتی جائے گی. اب یورپ امریکہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، کینیڈا امریکہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. اب یہ جو مسلمان ملکوں کے غلام حکمران ہیں یہ جوتے شوتے چاٹیں گے امریکہ کے. یہ عربوں کو ابھی عقل نہیں آئی. اور ایران جو ہے دیکھیں وہ تو فتوحات جاری رہیں گی اس کی. اور ابھی تک دیکھیے عربوں پرلاز صاحب، کو ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ سارے خدشات کو دیکھتے ہوئے جو ہیں وہ ثالثی کی کوشش میں متحرک دکھائی دیتے ہیں. وہ مختلف ممالک کے دوست ممالک کے دوروں پہ دورے کر رہے ہیں. دیکھیے میں فیلڈ مارشل کی بات تو نہیں کروں گا، ظاہر ہے وہ فوج پاکستان کے سربراہ ہیں اور تینوں فوج ان کے انڈر ہیں اور وہ جنگی حکمت عملی بنائیں گے. لیکن میں یہ جو تحفہ قسم کا وزیر اعظم ہے آپ کا، یہ جو کہتا تھا کہ نوبل انعام دینا ہے اور سلوٹے کرتا تھا اس ٹرمپ کو، تو اس پہ یہ معافی مانگے، قوم سے معافی مانگے اور کہے کہ میں نے غلط بندے کو جی نوبل انعام کے لیے نامزد کیا، اور وہ جو بورڈ پیس ہے اس سے نکل آئے باہر. یہ تو سیاسی حکومت نے فیصلہ کرنا ہے نا. اس وقت کی مجبوری تھی. اب تو ہم نے ایران کے خلاف امریکہ کی مذمت کر دی ہے جناب. دیکھیں شاہد صاحب، کوئی مجبوری نہیں ہوتی، کوئی مجبوری نہیں ہوتی. ایک طرف آپ کا ایمان ہے، ایک طرف آپ مجبوریوں کی باتیں کرتے ہیں، سناتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ پہ آپ کا یقین ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تو پھر مجبوریاں کیسی؟ ایران مجبور نہیں تھا. دیکھیے میری 1-2 سال پہلے ایرانی قیادت سے بات چیت ہوئی، اور میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جو ایرانی شہید رہبر جو ہیں علی خامنائی، ان کا مہمان رہا میں 3 دن. تو ایرانی قیادت کا بڑا واضح موقف تھا اس وقت بھی. انہوں نے کہا جی دیکھیں ہمارے پاس 2 راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے، دنیا کا راستہ ہے کہ ہم آج امریکہ کی باتیں مانیں اور کہیں اسرائیل ٹھیک ہے، امریکہ ٹھیک ہے، ہمارے پہ تجارتی پابندیاں بھی کھل جائیں گی، دنیا کی نعمتیں ہم پہ بڑی نازل ہو جائیں گی، اور فلانا ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا. لیکن دوسری طرف ہمارا ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمارے مظلوم مسلمان بہن بھائی ہیں فلسطینی، ہم ان کی مدد کریں گے اور ہم ظالم کو کبھی نہیں مانیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دنیاوی مفادات کو لات ماری ہے اور ہم نے پابندیاں برداشت کی ہیں اور پابندیوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کا فیصلہ کیا. ٹھیک ہے. اور ایرانیوں کو دیکھیے اللہ نے فتح دی ہے، اور کیسی فتح دی ہے کہ عجیب و غریب کام ہو رہے ہیں شاہد صاحب.
کہ ایک ملک کے پاس فضائیہ ہی نہیں ہے، اور جن کے پاس بڑی بڑی فضائیہ ہے ان کو واڑ کے رکھ دیا انہوں نے، اور آپ کا آئرن ڈوم اور فلانا اور تھارڈ اور یہ اور وہ سارے جواب دے گئے، اور وہ عرب بھی کہہ رہے ہیں، رو رہے ہیں ہمارے پاس بھی وہ تو انٹرسپٹ کرنے کے لیے نظام بھی ختم ہو گیا دفاعی، وہ اسرائیل بھی پیٹ رہا ہے، وہ امریکہ بھی پیٹ رہا ہے، اور ایران دھڑا دھڑ حملے کر رہا ہے۔ ابھی دیکھیے کل انہوں نے اسرائیل کا جو بڑا ایک بجلی گھر ہے اس کو تباہ کیا ہے، جو یہ تل ابیب سے کوئی 45 کلومیٹر دور ہے۔ اسی طرح اسرائیل خاک کا ڈھیر بنا ہوا ہے، راکھ کا ڈھیر بنا ہوا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں، کیونکہ ویڈیوز نہیں آ رہی۔ ابھی عرب بھی ویڈیوز نہیں آنے دے رہے، لوگوں پہ مقدمات کرتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں۔ ان آفیشلی امارات کی حکومت نے ان آفیشلی اپنے بینکوں کو یہ کہا ہے کہ کسی بھی بندے کا جو ملک سے پیسہ لے جانا چاہتے ہیں دبئی سے، $1,00,000 سے زیادہ کی ٹرانزیکشن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ان آفیشل آرڈر ہے ان کا۔ ابھی جو لوگ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں اربوں ڈالر لے کر، ان کو سوائے $1,00,000 کے باقی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح پاکستان کو تھوڑی مشکلات ہے، یہ شہباز شریف صاحب کو کوئی عقل کی گولیاں دے نا، کہ ہمارے جو دیکھیے ریمیٹنس جو آتے ہیں نا وہ زیادہ مڈل ایسٹ سے آتے ہیں، یورپ امریکہ سے نہیں آتے۔ یہ ادھر لاکھوں کے حساب سے پاکستانی دیہڑی دار مزدور گئے ہیں، وہ پیسے بھیجتے ہیں، انہی پیسوں سے ملک چل رہا ہے، وہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پھر یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ جب ہمارا دشمن انڈیا جو ہے وہ اتحادی بن گیا اسرائیل کا، تو ہمیں اس کے خلاف ہی جانا ہے نا، تو ہمیں ایران کا اتحادی بن جانا چاہیے، ہمیں روس، چین اور ایران کا اتحادی بننا چاہیے۔ امریکہ کو ناراض کر سکتے ہیں جب ہم قرض خار ہیں، اس کے کاسا گیر ہیں، ہم اس کے ساتھ اپنی معیشت کو IMF کے غلام ہیں، ہم کیسے اٹھ کے جو ہے ان کے خلاف جو ہے کسی اس کے برخلاف کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے شاہد صاحب، جو لوگ دیکھیے امریکہ کو مخالف جو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے نا، اب جن ملکوں کو کوئی ملک ایگری نہیں کر رہا، بھئی یہ یورپین سارے ساتھ ہوتے تھے ہمیشہ، وہ نہیں مان رہے۔ اب جو ملک امریکہ کی تابع داری کریں گے وہ گھاٹے کا سودا کریں گے، وہ نقصان کا سودا کریں گے۔ امریکہ میں دیکھیے خود ٹرمپ کے خلاف ایک فضا بن چکی ہے، ہو سکتا ہے امریکی CIA اس سے جان چھڑا لے، ہو سکتا ہے اس کو کسی کیس میں انوالو کر دیں، کچھ کر دیں، بڑی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور امریکہ کی کچھ ریاستیں ویسے ہی کینیڈا کے ساتھ جانا چاہتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا جو وینزویلا میں ہم نے کیا، جو ایک تاثر یہ بھی ابھر رہا ہے اور عام طور پہ یہ کہا جا رہا ہے، افواہیں بھی گردش کرتی ہیں کہ ایک طرف تو ایران نے ایٹم بم بنا لیا ہوا ہے، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اگر جلد جنگ بند نہ ہوئی تو امریکہ بھی ایٹم بم ایران پر گرا سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کی طرف سے پہل ہوگی؟ کیا ایران اسرائیل پر ایٹم بم گرائے گا یا امریکہ گرا کے اس جنگ سے باہر نکلے گا؟ یہ بڑی حماقت جو ہے ٹرمپ سے آپ توقع کر سکتے ہیں، کیا بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی ٹیکٹیکل ویپن یوز بھی کیے ہو، لیکن یہ اب 1945 نہیں ہے کہ آپ ہیروشیما پہ بم مارے اور چین سے بیٹھ سکیں۔ اب آپ کو شمالی کوریا کے میزائل بھی تباہ کر سکتے ہیں۔
اب آپ کو بہت سی ایٹمی طاقتیں ہیں. میرا ویسے علم یہی کہتا ہے کہ ایران ایٹمی طاقت بن چکا ہے. اور اگر امریکہ کرتا ہے کچھ بھی، وہ ہمارا جو ملک ہے پاکستان دیکھیے، پاکستان سے کہیں بڑا ایران ہے. کچھ 3-4 پاکستان نکل آتے ہیں ایران سے. تو اگر کسی حصے پہ آپ کریں اس کے ایٹمی تجربہ، تو پھر اس کے اثرات اور ملکوں پہ بھی پڑیں گے، تو اس کے غلاموں پر بھی پڑیں گے. اور اگر آپ چھوٹے ٹیکٹیکل ویپن یوز کرتے ہیں تو اس کا جواب پھر ایران جو ہے وہ دے گا اسرائیل. اور اسرائیل جو ہے وہ نہیں کرنے دے گا ابھی، چونکہ اسرائیل کو پتا ہے کہ دیکھیے ان کا ایک چھوٹا سا ملک ہے. میں آپ کو ایک واقعہ پرانا سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ ایٹمی طاقت ہونا، ایٹم بم کا ہونا کیا ہے کیا نہیں. اور اسرائیل پہ بھی وہی فارمولا اپلائی ہوتا ہے جو انڈیا پہ. دیکھیے یہ مسٹر مشرا تھا اس کا انڈین سلامتی کونسل کا ایڈوائزر راجیو گاندھی کے دور میں. تو انڈیا بڑا اس وقت بھی جی سرحد پہ فوجیں لے آیا اور بام ہو رہا ہے. ضیاء الحق کا دور تھا تو ضیاء الحق میچ دیکھنے چلا گیا. تو وہ مشرا کہتا ہے کہ ہماری جی کیبنٹ میٹنگ ہوئی، اس میں نے کہا یار یہ کیا، ابھی ہم تو جنگی ماحول میں ہیں، تو یہ کیا ہے پاکستان کا صدر ادھر آ رہا ہے، تو اس کو کیا ریسیو کرے، کس طرح کرے کس طرح نہیں. ری فیولنگ کے لیے اس نے دلی رکنا ہے. تو فیصلہ ہوا کہ نہیں ہم اس کو ایئرپورٹ پہ ہی بس وی آئی پی لانچ میں اس کے ساتھ کچھ دیر بیٹھیں گے اور وہیں سے اس کو رخصت کر دیں گے. مشرا کہتا ہے اے سی لگے ہوئے تھے، کمرے ٹھنڈے تھے، تو ضیاء الحق نے راجیو گاندھی کے کان میں پتہ نہیں کیا بات کی، تو راجیو گاندھی کے پسینے آ رہے تھے. تو کہنے لگا جب ضیاء الحق چلا گیا تو ہم نے پوچھا کہ سر پرائم منسٹر صاحب آپ کے یہ پسینے کیوں آ گئے ہیں، کیا اس نے کہہ دیا؟ اس نے کہا میرے کان میں ضیاء الحق نے کہا کہ راجیو گاندھی شوق سے جنگ شروع کر، لیکن یہ یاد رکھنا ہندوؤں کا ملک ایک ہے، مسلمانوں کے بہت سے ملک ہیں، اور اگر تو نے ایٹم کا چلانے کی بھی بات کی تو ہم بھی چلا دیں گے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ہندوستان کے علاوہ پھر ہندوؤں کو ملک کوئی نہیں، ہندوؤں کا کوئی ملک نہیں ہے. اسی طرح یہودیوں کا بھی اسرائیل کے علاوہ کوئی ملک نہیں ہے، اور وہ تو ہے بھی نجائز. تو اس لیے یہ حماقت نہیں کریں گے اتنی جلدی. لیکن ٹرمپ بیوقوف آدمی ہے، حماقت کر بھی سکتا ہے. دیکھیں وہ ایک ویڈیو سے بلیک میل ہو کے حملہ اس نے کر دیا. ہم تو سمجھتے تھے پاکستان میں ویڈیو کا کاروبار چلتا ہے اور لوگوں کو بڑا بڑا اقتدار مل جاتا ہے ویڈیو کی بنیادوں پر. تو اب تو ہمیں پتہ چلا کہ ویڈیو کے بنیاد پر بڑی بڑی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں انٹرنیشنل. اور وہ نیتن یاہو اور یہودی جو ہے وہ اس کو بلیک میل کر کے انہوں نے حملے کرائے، اور ابھی بھی وہ بلیک میل ہو رہا ہے. اور امریکن کانگریس کہہ رہی ہے یار یہ ہمارے سے پوچھتا نہیں. امریکی جرنیل نے فورسز کے سربراہ نے اس کو کہا کہ ہم جنگ میں نہیں جا سکتے، تو ہار جائیں گے، تو ویٹو کر دیا اس کو ٹرمپ نے. تو گزارش یہ ہے کہ جو بات ضیاء الحق نے راجیو کے کان میں کی تھی، اسرائیلیوں کو واشگاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کا پھر کوئی اور ملک نہیں ہے، آپ ایران پہ مار دیں ایٹم. تو کیا ایران پہ ایٹم مارنے کے بعد آپ کو باقی اسلامی ملک ہیں نا، چلے آپ نے ایران آدھا تباہ کر دیا تو پاکستان ہے، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، کہاں کہاں جاؤ گے؟ عرب ملک ہیں، افریقہ میں ملک ہیں، 2 ارب مسلمان ہیں بھائی، اور ان کے 56-57 ریاستیں ہیں. کسی کو بھی غیرت ہو سکتی اب ہے. اس جنگی حالات کو دیکھتے ہوئے، اس
ویڈیو کی بلیک میلنگ کو دیکھتے ہوئے صدر زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ جناب اہل سیاست کو جو ہے وہ اب ایک میز پر بیٹھنا چاہیے، ایک پیج پر آنا چاہیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایک پیج جو ہے اس پر اہل سیاست آ پائیں گے؟ نہیں جی، چور اور ڈاکو اور ایک شریف آدمی کہاں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ یہ ٹھگوں کا ٹولہ ہے اس وقت جو اقتدار پہ بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے پاکستان کو پچھلے 50 سال میں لوٹا ہے۔ عمران خان تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، وہ دیانتدار آدمی ہے، محب وطن ہے۔ دیکھیے ایک اس کی خوبی آپ مانے، وہ وقت سے پہلے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اس نے امریکہ کو اڈے نہیں دیے تھے، اگر اڈے دیے ہوتے تو آج آپ کے ملک پہ بھی میزائل برس رہے ہوتے۔ یہ تھا نا اس کا، اس نے اس وقت امریکیوں کو کہا ایبسولوٹلی ناٹ، اور آج اس کا جو فائدہ ہو۔ آپ عمران خان کو کہتے ہیں وہ دور اندیش ہے، اس نے پہلے بات کو سمجھ لیتا ہے، بات کر دیتا ہے، اور اس نے کی۔ یہاں تو اہل سیاست اسے اہل سیاست دان ہی نہیں مانتے ہیں۔ یہاں تو ایک پیج والے جو ہیں وہ اسے ذہانت کے حوالے سے بالکل کوئی نمبر ہی نہیں دیتے ہیں۔ آپ اس کو ذہین کہہ رہے ہیں، باشعور کہہ رہے ہیں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں وہ سیاست کو وقت سے پہلے سمجھ لیتا ہے۔ میں نے تو کہا ہے نا، ایک اڈوں کی مثال دی ہے، اور لوگ تو اس کو ولی مانتے ہیں بھائی۔ لوگ کہتے ہیں دیکھیں 5-10 سال پہلے، 20 سال پہلے جو اس نے باتیں کی تھی وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں پاکستان کے، میں نہیں کہہ رہا بھائی، پاکستانی عوام کہتے ہیں، میں پبلک آدمی ہوں، لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی یہ تو ولی اللہ ہیں کہ یہ لوگ بے شعور ہیں جو اس کو کہتے ہیں کہ وہ ولی ہے، وہ بڑا ذہین ہے، وہ بڑا باشعور ہے۔ اچھا وہ یہ انہی کی بات آپ کر رہے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ وہ شعور سے کون سا وہ روٹی ملتی ہے، پیٹ بھرتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کو پیٹ کے فکر ہے، اور میں آپ کو اچھا کہ آپ نے یاد کرا دیا۔ دیکھیے ایک وزیر بڑا پریشان ہے اس وقت، کوئی کیبنٹ میں، وہ کہتا ہے وہ دبئی میں جو جائیدادیں ہیں ان کا کیا بنے گا۔ کوئی حکمران خاندان کی میٹنگ ہوئی ہے لاہور کے قریب کسی قصبے میں، اور وہاں یہ سوچے بچار بات ہوئی ہے، وہ جی قطر میں اتنا تھا تو سعودی عرب میں اتنا ہے تو فلانے ملک میں اتنا ہے، تو ہمارا کیا بنے گا۔ یہ پریشانی ہے۔ وہ ایک وزیر بیان بھی مظہر دے رہا تھا برلاس کہ دبئی صاحب والوں کو نہیں، معاف کرو۔ مظہر برلاس صاحب، پاکستانی عوام تو سمجھ رہی ہے یہ سارے جو وزیر اعظم کے اور دیگر وزیروں مشیروں کے جو دورے ہو رہے ہیں وہ تو جنگ کو ختم کرنے کے لیے ہو رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ سارے دورے جو ہیں وہ اپنی جدادیں اثاثے بچانے کے لیے ہو رہے ہیں۔ یار ان کے کہنے پہ کوئی جنگ ختم کرتا ہے؟ وہ یہ پیسے لینے جاتے ہیں، بہت سے حکمران ان کو ملتے ہی نہیں۔ کتنی دفعہ تو ایم بی ایس نے ان کو ملا، اور اچھا کہ آپ نے یاد کرا دیا شاید صاحب۔ دیکھیں یہ نئی نئی فلمیں ڈال رہے ہیں۔ اب سعودی عرب سے کہتے ہیں ہمیں جی $5 ارب دے دیں، اور $5 ارب کا آپ تیل دے دیں ڈیفر پیمنٹ پہ، اور $5 ارب ہمیں ویسے دے دیں۔ تو انہوں نے کہا آپ تو پیسے نہیں دیتے، تو آگے سے انہوں نے تجویز یہ دی ہے کہ دیکھیں جی ہمارا 30-32 لاکھ بندہ مزدور جو ہے سعودی عرب میں کام کرتا ہے، آپ ان کی تنخواہیں کاٹ لینا۔ کیا سبحان اللہ، قرض اتارنے کا کیا کام ہے۔ میں شاید ندیم احمد کے پاس آؤں اور میں کہوں جی مجھے کوئی 10 کروڑ روپیہ دے دے قرضہ، تو شاید صاحب مجھے کہیں یار تم نے دینا کدھر سے ہے۔ تو میں کہوں جی میرے گاؤں کے 200 بندے آپ کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، آپ ان کی تنخواہیں کاٹ لیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یعنی وہ بندے جو گئے ہیں سعودی عرب میں پاکستانی، ان کو کوئی حکومت پاکستان نے نہیں بھجوایا، وہ سرکاری طور پر نہیں گئے، وہ بیچارے خود پیسے خرچ کر کے گئے ہیں، اپنی محنت مزدوری کر رہے ہیں۔
آپ ان کے پیسے پہ بھی جا کے مجبوری ہے ہر وقت قرض لینا. ہم تو ایک طرف کفایت شاری مہم چلا رہے ہیں اور اشرافیہ کو اور وزراء کی تنخواہیں 2 مہینے کی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ نہیں ان کو دینی, اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ پنشن کا بل جو ہے نا وہ ہم پہ سب سے زیادہ بوجھ ہے. اگر وہ بوجھ 1055 ارب روپے کا ہمارا جو ہے وہ بوجھ ہے پنشن کا, تو ہم نے $50 کروڑ کا اب قرضہ لینا ہے اور نیا نظام بنانا ہے پنشن کے لیے. اچھی بات ہے کفایت شاری. پہلی بات تو یہ کہ یہ تنخواہوں پہ تھوڑا چلتے ہیں بھائی. یہ بھی جو پٹرول مہنگا کیا ہے یہ ظلم نہیں ہے؟ دیکھیے ان کے پاس سٹاک موجود تھا, آپ نے پرانی قیمت پہ لیا ہوا پٹرول لوگوں کو 55 پہ 70 پہ بڑھا کے کیا کیسے دے دیا؟ اس میں بعض بندوں نے اربوں کی دیہڑیاں لگائی ہیں, شاید سب اربوں کی. اور یار یہ چور لٹیرے ہیں, میں کہتا ہوں آپ کو. آپ پھر کہتے ہیں جی یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. یہ ڈاکو ہیں, چور ہیں, لٹیرے ہیں. انہیں پاکستانی عوام سے کوئی غرض نہیں, انہیں پاکستان سے بھی کوئی غرض نہیں. پاکستان سے ان کو غرض ہوتی تو یہ پاکستان کا مال لوٹ کے باہر لے جاتے. وہ صاحب میری میاں دھرتی کا برادران مال میری دھرتی پہ رہے. میاں برادران میں کہتے ہیں پاکستانی نہیں ہوں. اور میاں دیکھیے برادران کہتے میں ہیں ہم نے پاکستانی ہوں, سیاست میں یہاں سے مال نہیں پارنے جاؤں گا. اس عوام کے میری لیے ہم بات نے, سنو. میاں برادران کہتے ہیں اس عوام کے لیے ہم نے سیاست داؤ پہ لگا دی ہے. ذرا شاہد صاحب, وہ میاں شریف کے کتنے بھائی اور تھے, ان باقیوں کی اولادیں کدھر ہیں؟ ان کی کون سی ملیں بن گئی, کون سی فیکٹریاں بن گئی, ان کی کیسے بن گئی جی؟ ایک کہتا ہے میں غریب کا بیٹا ہوں, دوسرا کہتا ہے میں سرمایہ دار کا بیٹا ہوں. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کس کی بات مانے. اور یہ کیا پروٹوکول بند ہو گئے ہیں؟ کیا پنجاب کے نچلے لیول کے بھی جو بیوروکریٹ ہیں وہ رک گئے ہیں؟ وہ بھائی 2 کروڑ 2.5 کروڑ کی گاڑی میں جاتا ہے اسسٹنٹ کمشنر, 7-6 لے کر بندے پروٹوکول کے گارڈ, اور ادھر جا کے ٹماٹر چیک کر رہا ہوتا ہے. دیکھیے بلدیاتی نظام کیوں نہیں ہے؟ یہ پیسے کھانے کا طریقہ ان کا دیکھیں. ابھی بلدیاتی نظام نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے جو افسران ہیں ان کے پاس سارا اختیار ہے. گجرانوالہ ڈویژن کے 4 ضلعوں کے چیف پکڑے ہوئے ہیں اینٹی کرپشن میں, لیکن وہ جو سربراہ ہے ان کا گجرانوالہ کا کمشنر, اس کو نہیں کوئی ہٹا رہا. یہ کمشنروں کے ذریعے پیسے کماتے ہیں. وہ کیا میں کہوں, اب کون کون کیا کچھ کر رہا ہے. اکاڑا میں کسی نے انہوں نے کفایت شاری مہم شروع تو کر دی ہے. ایک طرف ہماری کفایت شاری مہم ہے, دوسری طرف بنگلہ دیش کی کفایت شاری مہم ہے. انہوں نے صرف 5-7 گاڑیاں اپنی رکھی ہیں اور سب کو, اشرافیہ کو اور وزراء کو کہہ دیا اپنی گاڑیاں استعمال کریں اور اپنا تیل استعمال کریں. ادھر آپ دیکھیں کہ میں شہر اقتدار میں رہتا ہوں اسلام آباد میں دیکھتا ہوں ادھر اسی طرح پروٹوکول کی گاڑیاں چل رہی ہیں. ایک ایک وزیر کے ساتھ 6-6 گاڑیاں چل رہی ہیں. وہ اس طرح کوئی ملک جو مقروض ملک کو اس طرح کرتا ہے؟ یہ لوگوں کی کھال نوچنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں ان کو اپنے وطن سے پیار نہیں ہے. میں پاکستانی ہوں, مجھے دکھ ہے اپنی دھرتی کا. میری دھرتی کا مال لوٹ کے یہ باہر کیوں لے گئے؟ یہ ڈاکو ہیں, یہ چور, اور لوگ ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے. لوگوں نے ان کو منتخب نہیں کیا, لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا. یہ ڈاکو ہیں. یہ جس طرح بھی آگے, یہ پتہ نہیں امریکہ نے مسلط کی ہے, کس نے کی ہے میں نہیں پتا. بارکیف یہ ڈاکو ہیں. ان کو وطن سے پیار نہیں ہے. وطن سے پیار ہو تو اپنی جائیدادیں ادھر لے آئیں, پیسہ ادھر لے آئیں. یہ تو پیسہ کبھی وہ بیلاروس شفٹ کر رہے ہیں تو کبھی کہیں کر رہے ہیں. تو ان کے تو انڈیا کے ساتھ کاروبار ہے, اسرائیلیوں کے ساتھ کاروبار ہے. یہ جس خاندان کی آپ باتیں کرتے ہیں شاہد صاحب کو معاف کر رہے ہیں. اتنے ہی برے ہیں تو عوام باہر کیوں نہیں نکلتے؟
عوام کیوں نہیں ان کو ایوان اقتدار سے باہر نکال دیتے؟ عوام تو گھر ستے ہیں نا گولیاں کھا کے دھنیا پی کے. تو وہ مولوی صاحب نے فیصلہ باد دعا کی کہ یا اللہ اسرائیل کا بیڑا غرق کر دے، اس بیچارے کو بھی پکڑ لیا. اس مولوی نے بڑا کہا یار میری دعا نہیں منی جاتی، چھڑ دیو. اور یہاں تو فلسطین کا پرچم لہرانا بھی جرم میں. دیکھیں آپ لاہور شہر میں رہتے ہیں، میں 4-5 دن پہلے مال روڈ پہ بیٹھا تھا مسجد شہداء کے پاس، تو میں نے ادھر بندے سے کہا، میں نے کہا دیکھیں جی کوئی بھی کام ہوتا تھا یہ خاص طور پہ فلسطین کا یا اس طرح کا کوئی ایشو، تو یہاں وکلا بھی ہڑتال کرتے تھے، جلوس نکالتے تھے، طلبہ بھی نکالتے تھے، صحافی بھی نکالتے تھے. اب آپ نے اتنی فورسیں بنا دی ہیں، یہ لاوا ایک دم پھٹنا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ عید کے بعد آپ دیکھیں یہ جو آپ نے پیٹرول ابھی بڑھایا ہے اس کے اثرات اگلے 8-10 دن میں آ جائیں گے. اس سے خالی پیٹرول کی قیمت میں مزید اضافہ کیا بڑھا جا دے، رہا ہے. اس سے اور چیزیں مہنگی ہوگی، تو لوگ تنگ آئیں گے. وہ پھر ایسا وقت آتا ہے بندوں پہ جو وہ کہتے ہیں تنگ آئیں گے مظہر اللہ صاحب. آپ یہاں کی ایک صوبائی دیکھیں جو ایک ہیں ایسا وقت پارلیمان، آتا ہے وہ کہتی ہیں 110 روپے بھی کر دیں، 200 روپے، آپ کیا کر لیں گے؟ ان پہ میرے سے تبصرہ نہ ہی کرائے، بات چھوڑیں. وہی سوچ جو ان کی سوچ ہے نا، وہی سوچ وزیر اعظم کی ہے، وہی سوچ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک سوچ کی عکاسی انہوں نے بیان کی ہے نا کہ 110 بھی کر لیتے تو آپ کیا کر لیتے. ان کو پتہ نہیں عوام کے گیس غضب کا نہیں پتہ، ان کو اندازہ نہیں ہے. یہ حسینہ واجد کو سٹڈی کریں، شاعران کو سٹڈی کریں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ عوامی طاقت کیا ہوتی ہے. اور عوامی طاقت عید کے بعد آ رہی ہے. آپ نے کہا لوگ نہیں بولتے، دیکھیں ایک وقت آتا ہے بندوں پہ تنگ آمد بجانگ آمد. وہ کہتے ہیں بندے کہ یار اس زندگی سے تو موت اچھی، یہ رول رول کے مرنے سے پھر موت کو گلے لگانا لوگ بہتر سمجھتے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں بڑی تحریک کرتی ہوں، یہ للے تللے ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے مظہر اللہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا قیمتی وقت ہم نے لیا. ناظرین، جیسا کہ مظہر اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے اور وقت جو ہے وہ اپنا آپ پھر دکھاتا ہے. عوام جو ہے یہ مت سمجھا جائے کہ عوام خاموش ہیں. عوام کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہوتا جا رہا ہے، اور وہ وقت قریب ہے کہ جب عوام باہر نکلیں گے اور عوام کو ایک پیج پر نہ لانے والے، عوام کا فیصلہ نہ سننے والے، عوام کی آواز کو پر نہ دھیان دینے والے جو ہیں وہ پھر نظر نہیں آئیں گے. یہ وقت ہی بتائے گا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان. جی شکریہ بہت بہت جناب مظہر اللہ صاحب. ٹھیک ہے.